یہاں رک کر ایک بات سمجھیں کہ اس وقت ملک ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جسے یونیفارم سول کوڈ کا مطلب بالکل معلوم نہیں ہے، اور جب یونیفارم سول کوڈ کا مطلب معلوم نہیں ہے تو اس سے ہونے والے نقصانات تو بدرجہ اولا معلوم نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اس کی وضاحت ہو۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ کا کیا مطلب ہے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ یونیفارم سول کوڈ کے مختلف نام ہیں اور الگ الگ نام سے لوگ اس کو پہچانتے ہیں۔ کوئی اس کو کامن سول کوڈ کہتا ہے، کوئی تو اسے یکساں سول کوڈ کہتا ہے، کوئی اسے یونیفارم سول کوڈ کہتا ہے، تو کوئی اسے UCC کے نام سے جانتا ہے۔ اب یونیفارم سول کوڈ کے مطلب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کا کیا مطلب ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ ملک ہندوستان کے تمام باشندوں کے لیے اور ملک کے تمام شہریوں کے لیے یکساں اور ایک جیسا قانون لاگو ہو، جس میں خصوصاً نکاح، طلاق، خلع، وراثت اور متبنہ یعنی گود لینے جیسے مسائل کو خصوصاً شامل کیا گیا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہمارے ملک میں یہ یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کیا جائے تو یہ نکاح، طلاق، خلع، وراثت اور گود لینے کے مسائل میں اسلامی تعلیمات اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کا جنازہ نکل جائے گا۔ اس لیے یہ یونیفارم سول کوڈ ہمارے ملک ہندوستان کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کو بہت سی وجوہات کی بنا پر ہمارے ملک ہندوستان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس سے اقلیتوں کے مذہبی حقوق متاثر ہوتے ہیں، جو ہمارے ملک ہندوستان کی بنیادی روح کے بالکل خلاف ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ ایسے ممالک کے لیے مناسب ہے، ایسے ملکوں کے لیے مناسب ہے جس میں ایک ہی مذہب کے ماننے والے لوگ پائے جاتے ہوں اور ایک ہی تہذیب، تمدن اور ثقافت سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہوں۔ جبکہ ہمارا ملک ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس میں الگ الگ مذہبوں کو ماننے والے، الگ الگ تہذیب و تمدن کو تسلیم کرنے والے اور الگ الگ ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے ملک ہندوستان میں یہ یونیفارم سول کوڈ ناقابل عمل ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کا تعلق اپنے اپنے مذہب کے ساتھ بہت گہرا ہوتا ہے۔ کوئی بھی سچا مذہبی شخص اپنا نقصان تو برداشت کر سکتا ہے، مگر اپنے مذہب پر آنے والی آنچ کو کسی بھی حالت میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر کسی مذہب کے مذہبی قوانین کو بدلنے
اور مذہبی قوانین کو رد و بدل کر کے خود ساختہ قوانین کو ان پر مسلط کرنے کی اگر کوشش کی جائے تو اس سے لوگوں کے اندر ایک نا امیدی جنم لینا شروع کر دے گی، بلکہ بغاوت کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ ہمارے ملک ہندوستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والا ہے اور ہمارے ملک میں امن اور سکون کو ختم کر دینے والا کام ہے۔ اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک ہندوستان کے ہر باشندے کو اپنے اپنے مذہب پر اور اپنے اپنے مذہب کے قوانین پر عمل کرنے کی کھلی اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے ملک ہندوستان کا مفاد بھی ہے اور اس سے قومی یکجہتی پروان چڑھنا شروع کر دے گی۔ اس لیے میں آپ حضرات سے ایک خاص گزارش کر رہا ہوں کہ لا کمیشن آف انڈیا نے یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے اپنی رائے طلب کی ہے۔ ایک معزز شہری ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس موقع پر اپنی قیمتی رائے کو لا کمیشن آف انڈیا تک ضرور پہنچائیں، اور اس سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت علماء ہند کے بینرز کے نیچے ایک مضبوط، منظم اور متفقہ طور پر QR کوڈ اور اسکینر کوڈ کی شکل میں رائے دینے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اب حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی دینی، شرعی اور شخصی ذمہ داری سمجھ کر اپنی رائے کو لا کمیشن آف انڈیا تک ضرور پہنچائیں، اور آپ کے اسکرین پر جو QR کوڈ آ رہا ہے آپ اس کو اپنے موبائل کے اسکینر سے اسکین کریں۔ اسکین کرنے کے بعد آپ کا ویب سائٹ اوپن ہو جائے گا۔ ویب سائٹ اوپن ہونے کے بعد زبان کا انتخاب کریں، لینگویج کو چوز کریں، اس کے بعد اوپن جی میل کے آپشن پر کلک کریں۔ جی میل اوپن ہونے کے بعد سینڈ کے بٹن پر کلک کریں تو آپ کی رائے درج ہو جائے گی اور آپ کا جواب لا کمیشن آف انڈیا تک پہنچ جائے گا۔